الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال قائل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا عونا نصيرا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم اجعل لهذه الأمة أمر رشدها يعز فيها بطاعتك ويضل فيها بمعصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والسلاسل والمهن والجنان ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم امين يا رب العالمين. حمد و ثنا شکر و سپاس بجر عظمت کبریائی ہر طرح کی تعریف اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے شایع نشان. وہی آپ کا اور ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے. وہی آپ اور ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے. وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے. وہی مشکل کشا ہے. وہی اولاد دینے والا وہی اولاد لینے والا. وہی رب نفع کا مالک وہی رب نقصان کا مالک. وہی رب رزق دینے والا رزق میں وسعت کرنے والا رزق میں تنگی لانے والا. وہی اللہ احکم الحاکمین علیم بذات الصدور رب العالمین ہم اور آپ سب کا معبود برحق ہے. اے مسلمانوں اپنے رب کو پہچانو اس کی وحدانیت کو پہچانو اور اس کے تقاضے پورے کرو. بے شمار درود و سلام بر ذات اقدس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جس عظیم ذات نے ہمیں اپنے رب کے دربار میں بندگی کا طریقہ اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلایا، جو ساری کائنات کے لیے، انس و جن کے لیے، مسلمانوں اور غیروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اسی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو پہچانو، اس کی نبوت اور رسالت کو پہچانو، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے تقاضے پورے کرو۔ اے اہل اسلام، ہم اور آپ سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے جو کائنات کے سارے ادیان سے اعلیٰ، عرفہ، افضل، بلکہ وہی صرف حق دین ہے، اور اس کے علاوہ سارے ادیان باطلہ ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین اللہ کے پاس الاسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، جو اسلام کے بغیر کسی اور دین کو اپنی زندگی کے چلانے کے لیے نظام حیات بنائے، بطور دین اختیار کرے، اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں وہ دین اس کی نجات کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ وہ دین اس سے قبول ہی نہیں ہوگا۔ اور آخرت میں وہ شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر کے نقصان والوں میں سے بنے گا، گھاٹا کھانے والوں میں سے بنے گا، تکلیف اٹھانے والوں میں سے بنے گا۔ وہاں پر نجات، امن، سکون، چین اور نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہے، امن صالح والوں کے لیے ہے، توحید کے تقاضے پورے کرنے والوں کے لیے ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ ظلم کو غلط ملت نہیں کیا، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہی لوگوں کے لیے چین والی زندگی ہے، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، انہی لوگوں کے لیے سلامتی ہے، اور یہی لوگ صحیح راہ اختیار کرنے والے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو نیک عمل کرے ایمان لانے کے بعد، مرد ہو یا عورت ہو، اسلام اور ایمان کی حالت میں وہ عمل صالح کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو، اس دنیاوی زندگی کو بھی خوشگوار زندگی بنا دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو اس کے لیے خوشگوار زندگی، مزیدار زندگی، لطف و سکون والی زندگی بنا دیتے ہیں، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم آخرت میں بھی ان کے اعمال کا انہیں بہتر بدلہ دیتے ہیں، انہیں بہتر بدلہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی بدلہ اور دنیاوی زندگی بھی سنور گئی۔ لیکن یاد رکھو، جو اس ایمان سے منہ موڑے گا، جو اسلام کی نعمت سے منہ موڑے گا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے روگردانی اختیار کرے گا، واپس پلٹے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز اس کے کانوں میں آ جائے، لیکن اس کے کانوں میں جوں تک نہ رہیں گے، وہ مسجد کا رخ نہ کرے، وہ مسجد میں فلاح یابی، کامیابی اور نجات کے لیے نہ دوڑ پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، تکلیف دہ بنا دیتے ہیں، تاریخ تر بنا دیتے ہیں، بدترین زندگی اس شخص کی زندگی ہو جاتی ہے، اس شخص کی زندگی بدترین زندگی جو اللہ کی یاد سے منہ موڑے۔ مسلمانوں اپنے غریباں میں جا کے دیکھو، مردوں اپنے غریباں پہ جا کے دیکھ لو، عورتوں اپنے غریباں میں جا کے دیکھ لو، عزیز نوجوانوں اور بچوں اپنے غریبان میں جا کر دیکھ لو کہ ہم ایمان، توحید اور ذکر کے حوالے سے کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم وہ ہیں جن کے لیے نجات، کامیابی اور جنت کے راستے آسان ہو رہے ہیں، یا ہم وہ ہیں جو جنت کے راستے سے بھٹک رہے ہیں، جو اپنی زندگی کو، اس دنیاوی زندگی کو سیاہ، تاریخ، بدترین اور اجیرن بنانے چلے ہیں، یا ہم وہ ہیں جو اس زندگی کا خیال رکھتے ہوئے ایمان اور عمل صالح اختیار کر کے ہم جنت کی راہ پر چل رہے ہیں، دنیا میں بھی اطمینان اور سکون کی راہ لے رہے ہیں اور آخرت میں بھی سکون کی راہ لے رہے ہیں۔ مسلمانوں، جب تم دنیا میں آئے تھے، جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے جب تم نے جنم لیا تھا، اس وقت آپ فطرت پر تھے، اس وقت آپ توحید پر تھے، اس وقت آپ اسلام پر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج آپ سے کہہ رہا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اس زمین میں فساد قائم مت کرو، اس زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد رب نے اس دنیا کو صلاح، فلاح، امن، سلامتی کا گھر بنایا تھا۔ تم اپنے کرتوتوں سے، تم اپنے طور طریقوں سے، تم اپنے اخلاقی آوری سے، تم اپنی بدعمالیوں سے، تم اپنے کفر و شرک و بدعات سے، تم اپنے گناہوں کی ظلمات سے اس دنیا کو شرمندگی کی جگہ مت بنا دو، اس دنیا کو فساد کی جگہ مت بنا دو۔ اس دنیا پر تم آئے تھے توحید لے کر کے، لیکن زندگی میں شرک مت اپناؤ۔ تم اس دنیا میں آئے تھے سنت کے تقاضوں پر، اب تم بڑے ہو کر کے بدعات کے خوگر مت بنو۔ تم اس دنیا میں آئے تھے ایمان کے تقاضوں میں ایک نیکی بن کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کے کثرت پر ناز کرتا، لیکن جوانی کی دہلیز پر پہنچتے پہنچتے تمہاری زندگی کی رخ ہی نہ بدل جائے اور تم فتنہ اور فساد کے کھوگر بن جاؤ، تم فتنہ و فساد کے عادی بن جاؤ۔ کیوں؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا تو ہوا تھا فطرت پر، اب بڑے ہونے کے بعد اس کا ماحول، اس کا ماں باپ، اس کا گھر کے دوسرے افراد اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ، بس اس کے ماں باپ یہودانے، یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں، او یمجسانے، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، او ینصرانے، یا وہ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ بچہ آیا تھا فطرت پر، لیکن اگر باپ یہودی تھا، اگر باپ نصرانی تھا، اگر باپ مجوسی تھا، لازمی طور پر بیٹا اپنے باپ سے سیکھتا ہے، وہ اسی راہ پر چلتا ہے جس راہ پر اس کا باپ چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بھی یہودیت اختیار کرتا ہے، پھر وہ بھی نصرانیت اختیار کرتا ہے، پھر وہ بھی غیر کے راستے، نافرمانی کے راستے، شرک اور بدعات کے راستے اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کو شرک، بدعات اور خرافات کی راہوں پر چلتا ہوا دیکھتے ہیں، خبردار آپ کو اے والدین، اے کسی سماج کے بڑے، کسی معاشرے کے بڑے لوگوں، تم پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ رب کریم تمہیں خطاب کر کے کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہ بیٹا تمہاری بیوی کی کوکھ سے، اس نے فطرت پر، سنت پر، توحید پر جنم لیا تھا، تم اپنی بدعمالی کی وجہ سے اپنے اس بچے کو فساد زدہ مت بنا دو، تم اپنے بچے کو اپنے بدعمالی سے بگاڑ مت دینا۔ تم چوریوں کے کھوگر تھے، بچے کو چور مت بنانا۔ تم بدکاریوں کے سیاہ گڑھے میں گرفتار تھے، اپنے بچے کو بدکاری کی راہ پر نہ چلانا۔ تم زانی تھے، تم چور تھے، تم ڈکیتے تھے، تم پڑوسیوں کو ستاتے تھے، تم اغیار پر ظلم و ستم کے کھوگر تھے۔ اپنے ان کرتوتوں سے تم آنے والے نسلوں کو بھی
फसाद का शिकार मत करना। वला तुफसिदू फिल अर्दि बाद इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमआ। और हाँ, खबरदार, इस दुनिया में अपने रब को ही उसके अजर सवाब की लालच में, तड़प में, हुसूलियाबी की खातिर तुम उसी को पुकारना, उसी को पुकारना, और उसके अजाब से डरते हुए, उसके कहर और जबरूत से भी बचते हुए, उससे डरते हुए भी तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनों के करीब है। इस आयत के सियाक और सिबाक को अगर हम जोड़ करके समझने की कोशिश करें तो एक बात समझ में आती है। जब वालिदैन से कहा जाता है इस्लाह के बाद फसाद मत करना, तो उसका मतलब ये होता है कि बच्चा इस्लाह पर है, बच्चा सही राह पर गामजन है, बच्चे ने जन्म लिया है, अभी वो गुनाहों से पाक है। अब माँ या बाप की बदअमलियां उसकी तरबियत में दाखिल नहीं होनी चाहिए, जो उस बच्चे को फसाद ज़दा करे, उसके अखलाक को बिगाड़ दे, उसकी तरबियत को खराब कर दे, उसकी तौहीद के ऊपर असरअंदाज हो जाए, उसकी नेकोकारी पर वो असरअंदाज हो जाए। ये एक तरफ। दूसरी तरफ वो बाप, इस आयत का दूसरा हिस्सा ये बताता है कि उस बाप के जब दो हाथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में उठेंगे तो वो सिर्फ उसी के दरबार में उठने चाहिए। इस्लाह का यह है कि तुम दामन मुराद अपने रब के दरबार में फैलाओ, उसी को मुश्किल कुशा समझो, उसी को नफा और नुकसान का मालिक समझो, उसी को गैब का दाता समझो, उसी को देने वाला समझो, उसी के दरबार में नजर और नियाज चढ़ाओ। इल्म गैब वही जानता, नफा और नुकसान का मालिक वही है। किसी को रोजी ज्यादा दी है तो उसने दी है हिकमतों के तहत, किसी की रोजी तंग कर दी है तो इसमें भी उसकी हिकमत है, और देने वाला वही है। अल्लाह के अलावा न कोई पीर, न कोई फकीर, न कोई शजर, न कोई हजर। उसके सामने माँ बाप को अपना दामन मुराद फैलाने की जरूरत नहीं है। वो इस रोए जमीन पर सबसे बड़ा फसाद है। शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं फ़अअज़मुल इफ़साद फिल अर्ज़ अन तुग़य्यर, बल्कि शेख सालेह अल शेख हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं इस रोए जमीन पर जो सबसे बड़ा फसाद है वो ये है कि तुम लोगों के अकायद को, उनके अफकार को और उनके नजरियात को बिगाड़ दो, उनको बदल दो, उनको तबाही और बर्बादी के शिकार करो। बच्चों की सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक नेमत अता की है, तो उन बच्चों को तौहीद की तरफ लगाओ, उन बच्चों को मस्जिदों की तरफ लगाओ। वो मस्जिद है जो मस्जिदें हो, आस्थान न हो, ज़ियारतगाहें न हो, वो मस्जिदें होनी चाहिए, क्योंकि रब ने इबादत के लिए उम्मत मुस्लिमा तुम्हें मसाजिद अता की है। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, और मस्जिदें अल्लाह का घर है। इन अल्लाह के घरों में बैठ करके तुम उसी को पुकारो, उसके अलावा किसी को मत पुकारो। उसको पुकारना इस्लाह है, गैर को पुकारना फसाद है। उससे मांगना इस्लाह है, गैर से मांगना फसाद है। उसके दरबार पर झुकना इस्लाह है, गैर के दरबार पर झुकना फसाद है। और हमें मना किया गया है कि इस्लाह के बाद फसाद है। बहुत से हमें बिगड़े हुए हैं जो अगियार के पास, जो उनके पास जाते हैं जो खुद मुर्दा है। हमारे रब की सिफत है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हमारा रब जिंदा है, बज़ाते खुद कायम है, उसका कोई माबूद बरहक नहीं है। उसके दरबार पर वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन। रात की तगी में, जंगल के अंधेरे में, समंदर की तह में, फिजाओं की बुलंदियों पर, जहां पर जिस वक्त तन्हाई में, लोगों की जमात में जब तुम उसे पुकारोगे वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो रब कहता है मैं तुम्हारी शाहरग से ज्यादा करीब हूँ। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे तुझे मेरे मुतालिक पूछे तो उनको बताना मैं करीब हूँ। फल्यस्तजीबू ली वलियुमिनू बी, जब पुकारे तो मुझे पुकारे, मैं ही उनकी पुकार सुनने वाला हूँ। और
جن کے پاس تم حاضری دیتے ہو. کسی کو گھر میں چوری ہو جاتی ہے دوڑتا ہے فقیر کے پاس خبریں لانے کے لیے, دوڑتا ہے پیر کے پاس خبریں لانے کے لیے میری چوری کسی. کسی کی مراد پوری نہیں ہوتی ہے تو دوڑتا ہے اغیار کے دامن پر. کسی کو گائے دودھ کم کر دیتی ہے تو دوڑتا ہے یہ پیروں اور فقیروں کے. کیا توحید ہے؟ کیا امت مسلمہ میں آپ لوگوں کو چلنے کا دعویٰ ہے؟ بچے کو تھوڑی سی کیا بلی سے ڈر گیا, ڈھونڈو جی پیر اور فقیر کو. راستے میں کوا اور بلی آ گئی, بس آج سفر نہیں کریں گے, پتہ نہیں دن کیسے گزرے. کیا ایمان ہے, کیا توحید ہے, اور کن کو پکارتے ہیں جو خود اپنی پکار نہیں سنتا. اور عجیب تماشا ہے, لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, کہہ رہے ان میں سے بہت سے لوگ سر ننگے نماز پڑھتے ہیں, اس پر بڑے بڑے کفر کے فتوے جوڑ دیتے ہیں, بھائی سر ننگے نماز پڑھتے ہیں. بھائی جو اوپر سے نیچے تک الف لا الہ ننگا ہو جاتا ہے, تم تو اس کے پاؤں میں جھک جاتے ہو, تم تو اس سے مدد مانگتے ہو, تم تو اس کو پہنچاؤ بزرگ, اور یہ سمجھتے ہو جب وہ سارا کا سارا ننگا ہو گیا تو وہ بن گیا پہنچاؤ بزرگ. اور جسے سر سے ٹوپی اتاری, اے گستاخ وہابی, نماز کا طریقہ نہیں. ہمارے رب کا اعلان سنو, فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, جو اللہ کے بغیر تم دوسروں کو پکارتے ہو, اس کو چھوڑ کر کے جن سے تم اپنی مرادیں وابستہ کر لیتے ہو, جن کو تم پکارتے ہو, غور سے سن لو. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, وہ تو کھجور کے چھلکے کے اوپر پڑی لگی لپٹی سفید جو چھال سی ہوتی ہے, خضر امسد کولان خضر سے امسد حصی کارا تشا آٹ نیران مت, تات آنچ آسا کٹھن سفید لپوٹ گلاف, ات گلاف ونان عربی پٹ قطمیر. کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک سفید رقیق سا پردہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قطمیر. ہمارا رب کہتا ہے جن کو تم اس کے بغیر پکارتے ہو وہ اس قطمیر کے بھی مالک, وہ اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے, وہ خود محتاج ہے, وہ خود اسی کے محتاج ہے. تم اس کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آپ کو کیوں در بدر کرتے ہو, اپنے آپ کو کیوں فساد کا شکار کرتے ہو؟ تمہیں تو کہا گیا تھا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ, جسے چھوڑ کر کے تم غیر کو پوچھتے ہو, انہیں پکارتے ہو, ان سے مانگتے ہو, وہ تو کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مانگتے ہیں. ان تدعوہم, ہمارا اللہ آپ اور ہم سب سے, آپ کو بزرگوں, آپ کو, آپ کی خواتین کو, آپ کی بچیوں کو, آپ کی بہوؤں کو, آپ کی بیویوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ماجد تھی, حاشد تھی, کور تھی, نیچویس تھی, ہمشیارس تھی, یمس بچس آو, یمس کینز آو, یمس گو نے دود دیت, یکدم دوران پیرن فقیرن پاتی ہے سندر بدر. رب فرماون واللہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم, اگر تم ان سے مانگو, تم ان کو پکارو گے, وہ تو تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں. وَلَوْ سَمِعُوا بفرض محال, یہ تو ناممکن ہے کہ وہ قبر میں گیا اور پھر تمہاری پکار بھی سنے گا. وَلَوْ سَمِعُوا بفرض محال, اگر سن بھی لیا, مَسْتَجَابُوا لَكُمْ, وہ تمہاری دعا قبول نہیں کریں. تم کو تو وہ طاقت ہے, یہ طاقت صرف میرے مولا میں. حضرت اللہ جل شانہ جس کو گاڑی مچھلی کے شکم میں حضرت یونس نے پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے رب تو معبود برحق, تیرا کوئی شریک نہیں, تو ہر نفس عیب کمزوری سے پاک. انی کنت من الظالمین, میں اپنے نفس پر زیادتی کرنے والا. اور اللہ نے عرش پر اس کی پکار سنی. ہمارے قرآن میں آیت ہے فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, جب یونس نے یہ پڑھا اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو نجات دی. اور کیا یونس کو اس لیے نجات دی وہ پیغمبر تھا؟ نہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, مومن جب غموں میں, مصیبتوں میں, خوشیوں میں
رب کے دربار میں جھکے گا، آہوازاری کرے گا، اللہ سے دعائیں مانگے گا، مرادیں مانگے گا، غموں میں پھنسا ہوگا اللہ کی طرف رجوع کرے گا، قرض کے بوجھ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، بیماریوں کے دلدل میں اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جھیل بھوت پرند کے خوف میں مبتلا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار کی طرف رجوع کرے گا۔ رب فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اس کو بھی اسی طرح نجات دیں گے جس طرح نجات دی حضرت یونس علیہ السلام۔ کیا ایمان ہے اپنے رب پر؟ کیا ایمان ہے اپنے رسول پر؟ کیا ایمان ہے قرآن کے کلام اللہ ہونے پر؟ تو پھر ان وعدوں اور ان وعیدوں کے سچا ہونے پر بھی آپ کا اور ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو مسلمانوں، پھر کب وہ دن آئے گا جب ہمارے دل پسیج جائیں گے، جب ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، جب ہم اپنے رب کی عظمت کو پہچانیں گے، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا رب تنہا، ہمارا رب اکیلا عرش پر مستوی، کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی طاقت، اپنے احاطے اور اپنے ادراک میں لیے ہوئے ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہی نفع نقصان پہنچاتا ہے، وہی اولاد دینے والا، وہی اولاد لینے والا، وہی رزق میں وسعت دینے والا، وہی رزق میں تنگی کرنے والا۔ وہ ذات ہے کہ تم مارچ اپریل کے مہینے میں اپنے کھیتوں میں ہل جوتے ہو، بیج بوتے ہو، یہ مکئی کا دانہ، یہ گندم کا دانہ زمین کے نیچے دب جاتا ہے۔ یہ کون ہے جو انتم انبتم شجرہ انتم زرعتموہ ام نحن الزارعون، کیا تم اسے اگانے والے ہو یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زراعت کو اگانے والا ہے؟ کون ہے جو رزق کا مالک ہے؟ وہ ذات ہے کہ جب یہ فصل پک جاتی ہے اور آپ اپنے گھر سے اس فصل کو جمع کرنے کے لیے ہر دو وقت چکنے آواز تین سنی سے رب رشید آکر کہ رات اور رات کے لیے سی فصلس ملیا میں شپیان و بارہمولہ کہ ہمارے باغبان کئی سالوں سے اگست میں، ستمبر اکتوبر میں اپنے سیبوں کو جمع کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے نکلتے تھے، لیکن رات کو یہ ایسا باد و باران، ایسی بارش، ایسا برف گر جاتا تھا کہ پوری سال کی کمائی سیکنڈوں میں ایک انسان فصلیں بوتا ہے، ساری تیاریاں کرتا ہے، لیکن ہمارے رب کو یہ طاقت ہے، وہ اس کو آپ کے لیے نفع بخش بھی بنا سکتا ہے، اور جب وہ نفع دینے کے قابل ہو جائے تو ایک ہی رات میں ایسی آفت آ سکتی ہے، اللہ کے اذن اور اس کی مشیت سے وہ سارا کا سارا ملیا میں ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی پیر فقیر شجر حجر پانی سورج چاند یہ نہیں کرتا ہے، یہ سب اللہ کے مخلوق ہیں اور سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ جو کرتا ہے وہ حضرت اللہ۔ تو ہم کیوں نہ اس رب کو پہچانے، ہم کیوں نہ اس کو پہچانے جو ہمیں کہتا ہے جب ہم اس کے بنیں گے، جب ہم اس پر ایمان لائیں گے، جب ہم اس کے تقاضوں کے مطابق عمل صالح کریں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو وہ رب ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے گا، کیونکہ وہی رب ہے جب اس کی یاد سے ہم غفلت کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، تو وہ وہی ذات ہے جو کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ کب تک ہم اغیار کے پیچھے پڑتے ہیں؟ کب تک ہم شرک کے دلدل میں گرفتار ہیں؟ کب تک ہم توحید کی عظمت کو پہچانیں گے؟ توحید کا دعویٰ بہت، مسلمان ہونے کا بہت سکو دعویٰ ہے، لیکن افسوس اسلام کی تعلیمات کو نہیں پہچانتے۔ اسلام کی تعلیمات کو ہمارے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں پہچانتے۔ کوئی ڈاکٹر بن گیا تو کیا ہوا، کوئی انجینئر بن گیا تو کیا ہوا، کوئی ٹھیکیدار بن گیا تو کیا ہوا، کوئی ماسٹر بن گیا تو کیا ہوا، کوئی کسی اور ڈگری کا ہولڈر بن گیا تو کیا ہوا؟ ہوگا تو تب جب وہ اپنے رب کی وحدانیت کو پہچانے گا، جب وہ اپنے رب کے ایک ہونے کو پہچانے گا،
جب وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو پہچانے گا. میرے بھائیو بزرگوں اور خواتین اسلام، یہ دنیا کتنی ناپائیدار ہے وہ اب رات کی اس موت سے سیکھو. خیر، یہ محترمہ خاتون اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھ لی، اس نے کئی دہائیاں 7-8 دہائیاں اپنی زندگی کی گزاری تھی. لیکن اسی گاؤں کی ایک اور بہو جو صرف 22 سال کی تھی، 22 سال کی تھی، درد ذہن میں ہی وہ ہمیں اور آپ کو داغ بخار کا دے گئی. روز پڑھتے ہیں ہم، ایک جوان بائک پر نکلا، حادثے کا شکار، عمر 20 سال 27 سال 30 سال. روز ہم پڑھتے ہیں چھوٹا بچہ 10 مہینے کا تھا گیا. روز ہم پڑھتے ہیں 60 سال کا اور 70 سال کا. تو یہ دنیا ناپائیدار ہے، اس میں موت کا کیلنڈر متعین نہیں ہے. لیکن آپ اور مجھے یہ سبق آج سیکھنا لازمی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں، اللہ نے آپ اور ہمیں پیدا کیوں کیا. آئیے اس کا جواب بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ زاریات میں ہمارا اور آپ کا رب کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وہ صرف میری ہی عبادت کرے. کتنے ہیں ہم میں سے جو اس کی عبادت کریں؟ مسلمان بھی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں بھی پیدا ہوئے ہیں، زندگی کی کتنی بہاریں دیکھ لی ہیں، لیکن آج تک ہمیں عبادت سمجھ نہیں آتی. آج تک ہم سنی سنائی طریقوں سے عبادتیں کرتے آئے ہیں. ہمارا باپ کیا کرتا تھا، ہمارا دادا کیا کرتا تھا، ہمارا قبیلہ کیا کرتا تھا، اور اگر نہیں کرنے آئے تو سال میں پیر صاحب کو بلا کر ایک نیاز پڑھا لو، سال بھر کے گناہ معاف. مجھے بتائیے ایسی سوچ رکھنے والے اور بتانے کے کرسچنوں کیتھولک جو لوگ ہیں، ہمیں اور انہیں کیا فرق رہ جاتا ہے جو سال کے ایک دن تہوار بنا دیتے ہیں اور جس میں آ کر کے وہ اپنے چرچ میں مغفرت کا چیک بانٹ کے رہتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں سال میں جو چاہو کرو، اس دن آؤ حاضری دو، یہ نذرانے چلاؤ اور مغفرت کا چیک لے جاؤ. عربی میں اس کو کہتے ہیں سقل غفران، مغفرت کا چیک. کیا ان مسلمانوں نے جنہیں اپنا رب عید کے دن یاد آتا ہے، جنہیں اپنا رب جمعہ کے دن یاد آتا ہے، جنہیں اپنا رب جنازے کے دن یاد آتا ہے، کیا ان لوگوں نے اپنے معبود کو پہچانا ہے؟ کیا انہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی مقصد تخلیق ہم کیوں بنائے گئے، دنیا میں ہم کیوں اتارے گئے، کیا اس کو کبھی پہچانا ہے؟ اس کے لیے قرآن سے سبق، اس سے قرآن کے سے جواب لینے کی ضرورت ہے. اور ہم میں سے جو جس عمر میں ہے، اگر آج بھی اللہ کی قسم وہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی زندگی کو ایک بار خوشگوار بنا دے گا اور اس کی آخرت تو سنور ہی جائے گی. اس دنیا میں ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے اللہ کی عظمت کو پہچانا، اللہ کی توحید کو اختیار کیا، لیکن ایک بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، موت آ گئی اور جنت کے والے. میرے بھائیوں بزرگوں، پہچانو اپنا مقصد تخلیق، پہچانو معبود برحق کو. وہ عرش پر اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے لیے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. وہ مکہ میں آئے آج سے 1450 سال پہلے، اور انہوں نے ہمیں مکہ سے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو تم پڑھو، زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو کہ اللہ ایک معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. آج بھی لوگوں کھانوں میں مت بٹو، مسلکوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، اس کے بن جاؤ گے، تم سب کے سب بندے بن جاؤ. اور جب بندہ بنتا ہے اللہ کے دربار میں کندھے سے کندھا ملا کر، ٹکنے سے ٹکنا ملا کر اللہ کے بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک ہوئے
اس اللہ کے گھر میں ایک ہی صفے کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. جب اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو بادشاہ کا کندھا بھی ایک رعایت کے کندھے سے ملتا ہے، امیر کا کندھا غریب کے کندھے سے ملتا ہے، ملازم کا کندھا مزدور کے کندھے سے ملتا ہے، تاجر کا کندھا زمیندار کے کندھے سے ملتا ہے، سیاہ فام کا کندھا سفید فام کے کندھے کے ساتھ ملتا ہے. سارے امتیازات ختم، ساری علاقائی نسبتیں ختم، ساری زمانی مقامی نسبتیں اور عصبیتیں ختم، سب اللہ کے بندے بن جاتے ہیں. جب ہر ایک امیر غریب چھوٹا بڑا مالدار اور غریب ایک اللہ کو ماننے والے، اس کو پوجنے والے اور اس کے دربار میں حاضر ہونے والے بن جائیں تو اللہ کی قسم نہ ان میں بڑے اور چھوٹے کا تصور رہتا ہے، نہ ان میں کوئی امتیاز رہتا ہے. یہ بھائی بھائی بن جاتے ہیں. انما المؤمنون اخوہ، ایمان کی چادر لپیٹے ہوئے یہ سارے کے سارے بھائی بھائی بن جاتے ہیں. پھر ایک دوسرے کے غم، ایک دوسرے کی پریشانی اور ایک دوسرے کی خوشحالی میں ایک دوسرے کو کام آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو دو ایک جسم ایک جان دو قالب میں دو جانوں میں تو یقیناً یہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ڈھانچہ ہوتا ہے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فرمایا مومنوں کی مثال ان کے غم گساری، ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی، ایک دوسرے کو مدد کرنے میں ایسی ہوتی ہے جیسے ایک جسم ایک جان. سر میں درد ہو تو پاؤں آرام سے نہیں سو جاتا، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو سر سونے نہیں لگ جاتا، پیٹ میں درد اٹھے تو کان یہ سوچ کر کے کہ پیٹ میں درد ہے آؤ میں آرام کروں، ایسا نہیں ہوتا. آج اگر عبدالحمید فضلی کو، آج اگر بشیر احمد کو یہ غم کی واردات ماں کی جدائی کی صورت میں ملی ہے، آج اگر عبداللطیف اپنی بہو سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے تو یہ جب ہمیں ایمان کی لذت حاصل ہو چکی ہوگی، اسلام کا اوڑھنا بچھونا ہم نے اپنی زندگی کا شعار بنایا ہوگا، تو ہم اس غم میں ایسے ہوں گے جیسے یہ غم ہمیں ہی پہنچا. کل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں خوشی عطا کرے تو ہم اس خوشی کو اپنی خوشی سمجھے. یہ ہمیں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان خوش ہوتا ہے، وہ اس کی نظر بند کا، اس کے حسد کا، اس کے جادو کا، اس کی دشمنی کا، اس کی سازش کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے کسی بھائی کو اگر اللہ تعالیٰ کامیابی دے، خوشی دے، مال دے، اولاد دے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اسے دیا. ہاں یہ تمنا ضرور کرو اللہ ہمیں بھی دے، لیکن یہ تمنا مت کرو اس کو کیوں ملی، اس سے بھی ضائع ہونی چاہیے. یہ حسد مذموم ہے. محبت رکھو، اخوت رکھو، پیار رکھو. قبیلوں میں اپنے آپ کو مت بانٹو. یہ جامع المہدی، یہ المہدی مسجد یہ تر بنانک مطلب ہے کہ تو میری ہدایت مہدی چھنت تمس انسانس یمس ہدایت آسہِ نیج مسجد گو یتھ گامس گژھِ ہدایت ملٕنۍ، ییٚتٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بڑٮ۪ن گوٚژھ آسُن ہدایت، ییٚتٮ۪ن خواتیٖنن گوٚژھ آسُن ہدایت، ییٚتٮ۪ن مزوٗرن گوٚژھ آسُن ہدایت، ییٚتٮ۪ن زمیندارن گوٚژھ آسُن ہدایت، ییٚتٮ۪ن خواتیٖنن گٔژھ شرم حیا ہدایت آسٕنۍ، نمازن ہٕنٛز ہدایت آسٕنۍ، تمن نماز گژھِ پڑھنہِ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہماری خواتین نماز کے خواہاں، ہمارے جوان نماز کے شوقین، ہمارے بزرگ نماز کے شوقین بننے چاہیے، کیونکہ نماز کلمہ توحید کے بعد اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. ہمارے اور ان کافروں میں فرق یہی ہے کہ نماز پڑھیں. ہمارے اور ان میں حد امتیاز صرف نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دی وہ بھی وہی بن گیا، وہ بھی وہی بن گیا. تو میرے بھائیو جہنمی جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے انہیں کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں. یہ درس کا یہاں پر آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، کیونکہ دین نے کہا کلکم راع،
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ تم میں سے ہر ایک چرواہ ہے تۄہہِ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ اکھ ذمہٕ دار اور تٔمِس چھُو پننٮ۪ن ماتحتن متعلق پرٛژھُن مٲلِس یی اولادس متعلق ماجی پننٮ۪ن شُرٮ۪ن متعلق گاؤں کے پردھان کو گاؤں کے ایک ایک فرد کے متعلق علاقے کے بڑے کو اس کے متعلق سکول کے استاد کو اپنے شاگرد کے متعلق کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو اپنے ماتحت ڈپارٹمنٹ کے متعلق ہر ایک کو رب کے دربار میں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے ماتحت کے متعلق پوچھے گا تم نے ماتحتی کا حق ادا کیا یا نہیں کیا قیامت کی دور تھی کھڑا گژھن رب سندس دربارس اس مسجد اس کریا یہ آباد کن اس پہ تھا امام صاحب درمدر امام صاحب یہ پانی زندگی گزر طالب علمس خاطر اور اسی سوا مسجد تے امسی صاف کرے باتھ روم تے امسی صاف کرے بانگ بھی پڑھی تے نماز بھی پڑھے اس گئے خواہش اس پہ مجھ گئے آج دبس میں سے داخ قدم دوں بیاہ دبس سے غلام حاصل مسجد بیاہ دبس سے رمضان ماسٹر مسجد بیاہ دبس سے بڑی مسجد ترہی مہینے سے ہیرم مسجد یہ امت مسلمہ کا شیوا نہیں اور نہیں ایک آدمی کا کام یہ کام آپ میں سے ہر ایک کا ہے یہ تمہاری ہر ایک خاتون کا کام آپ کی خواتین کو اپنے زیورات بالیں اپنی انگوٹھیاں وقف کرنے چاہیے اس درجگاہ سے اللہ کی قسم تب وہ کامیاب ہوگی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین کے اجتماع سے خطاب کیا انہیں کہا اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقے کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ خواتین کو دیکھا میں نے جہنم میں زیادہ خواتین کو دیکھا ایک خاتون نے سوال کیا یا رسول اللہ اور خاتون وہ ہے ٹاٹے پیغمبر اسی کیا دلیل اسی کیسی گژھو جہنم میں فرمایا احمد صاحب خواتین میں دو عیب کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں ایک ان کی زبان پر لان تان کوکڑ استے گپڑ استے ہمسائے استے نوکر استے چاکر استے آل اولاد ہاشی ہیار استے سوئی اکر زیر پر اثر لانت یہ لانت صفت بعد خواتین ازم زیور اس من جہنم اسوادنا اور دوسری بات یہ خواتین اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی شوہروں کی بے قدری کرتی ان کے حق کو پہچانتی نہیں تیز اطاعت چھڑ کران تیز فرمانبرداری چھڑ کران تیز قادر چھڑ کران روایت مزامت یہ تھے اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو عمر بھر اچھا سلوک کرتا ہے کوئی دو گوشت سارت گر عیز پہ آئے نئے پالو اب کوئی لفظ کیوں تو کران سورے چھ پتم بٹھم چھلان دپان ین پہ چینس گرس باغ یہ آیا تمہ دہ پہ کس کیا ملو وہ بیوی زندگی کے کسی موڑ پر عید گفٹ نہیں ملا نیا سوٹ نہیں ملا کوئی چیز نہیں ملی کہتی ہے میں نے جب سے اس گھر میں آئی میری قسمت پھوٹ گئی سوزن تمس مالس ماجد سلوات خبر کیا آیا تمہن یت فقیر گھرس من بوز کیا وچھا ہے بلایا ہے سن نان گھرس من یعنی پہ یت گھرس حسابس تم دو پہ وچھ میں کس سشا کہاں راحتا کہاں آراما ایک کے لفظ سے سورے چھلے صرف ایک لفظ سے اور میرے بھائیوں آپ بھی سوچ لو ہماری خواتین بھی سوچ لیں ایک بری بات جو آپ کے منہ سے نکلے آپ اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں لگاتے لیکن وہ ایک بات اس بات کرنے والے کو جہنم کی اتھا گہرائیوں میں 70 سال تک غرق کرتی رہتی ہے 70 ورین ایک بات کلام سے انسان جہنم کی سکس مز روزہ بون وسا فرما رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي به 70 خريفا في نار جهنم ایک انسان زبان سے بات کر دیتا ہے یہ نہیں سوچتا ہے خبر امس ما گژھِ خاندارس خاندانی پانوی طلاق خبر یمن ما گژھِ امس جدٲ خبر دون مسلمانن ما گژھِ امس قتل پانوی خبر ما گژھِ جنگ
خاص مسلمان جماعت پانوے وہ نہیں سوچتا، بات کہہ دیتا ہے، چگلی چلا دیتا ہے، تیر چلا دیتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ مت سوچو دنیا میں تم کامیاب ہو گئے۔ اس بات کی پاداش میں اللہ سبحانہ وتعالی 70 سال تک جہنم کے اتھا گہرائیوں میں اس بات کرنے والے کو غرق کرتا رہتا ہے۔ بولو جہنم کی آگ سہنے کی طاقت ہے تمہارے جسم میں وہ طاقت کہ تم جہنم کی آگ برداشت کر سکو؟ اور اگر نہیں ہے تو اپنے زبانوں پر تالے چڑھا دو، مت بولو اس سے وہ کلام جو تمہیں جہنم میں پہنچا دے۔ مت بولو اے امت مسلمہ کی خواتین اپنی زبان سے وہ کلام جو کلام تمہیں جہنم میں پہنچائے۔ اب بسا اوقات امت مسلمہ کی خواتین سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اجتماع کو خصوصی طور پر نصیحت کیے، جہنم میں تم زیادہ ہو لہذا اسے بچو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو گرچہ کی کھجور کا آدھا حصہ ہی اوڈی کھزر کریو اللہ تعالیٰ سے بچ بس خرچ اگر یہ جہنم کی نار سے جو بچ اوڈ کھزر ژے آسان 10 رۄپیہِ چندس سُہ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ بخل کران، ژے آسان 2 ژتجہِ گرِ سُہ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ بخل کران، ژے 10 پاو آسان غذا سُہ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ بخل کران، ژے 10 پلو آسان، ژے 3 جاکٹ آسان، ژٕ ہیٚککھ نہٕ جاکٹ غریبس دِتھ، مسکینس دِتھ، ضرورت مندس دِتھ، مگر ژٕ اتھ منٛز تہِ بخل کران۔ مسلمانو مردو اگر پان چھُ جہنم کی نار نِش بچاو ییٚمہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ دیٖن کٮ۪ن تقاضن منٛز دیو پننٮ۪ن چندن سٲن، دیو پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نوٹ بندی چھےٚ نا گژھان پتہٕ چھِ جندن منٛز تہِ پونٛسہٕ نیران، چھا نیران؟ کاش تِم آسن وقتس پٮ۪ٹھ آمٕتۍ خرٕچ، تِم آسن وقتس پٮ۪ٹھ آمٕتۍ خرٕچ۔ یہ مدرسہ یہ چلہِ نہٕ توٚتام یوٚتام نہٕ تُہُنٛد پونٛسہٕ اتھ لگہِ، اور پونٛسہٕ کڑِ نہٕ 1 نفر تہٕ 2 نفر تہٕ 3 نفر، یہ گژھِ ییٚمہِ گرُک مرد تہِ، ییٚمہِ گامٕچ زنان تہِ، ییٚمہِ گامُک بچہِ تہِ۔ اگر أکِس مٲلِس رۄبن 5 بچہِ دِتۍ، 5 چھِ زینن وٲلۍ یِم گژھن نہٕ باب صٲب سیوٚد نظر تھاوٕنۍ، البتہ باب صٲبنہِ ذٔریعہٕ خرچاوُن سُہ گوٚژھ زیادٕ بہتر، یا باب صٲبس آسہِ دیُن سُہ دِ اکہِ دۄہ أکِس گوٚبرِس دپٮ۪س مدرسس دِزِ 100 رۄپیہِ، امام صٲبس دِژ 500، ہۄتھ دِزِ یہِ، أمِس غریٖبس دِژ 10، کیازِ بچس گژھِ عادت سخاوتٕچ، بچس گژھِ عادت اللہ تعالیٰ سٕنٛز وتہِ منٛز خرچ کرنٕچ، امیُک بنٲو عٲدی۔ خواتین کرن پنٕنۍ زیورات اگر نہٕ تِمن چھُ، اور اتٮ۪تھ چھُ خواتیٖنن پننِس خاندار سٕنٛدِ مالہٕ منٛز تہِ خرچ کرن جٲیز، پننِس پانس پٮ۪ٹھ تہِ لاگُن، بہٕ ونہٕ نہٕ تِمن ژوٗر کٔرِو، بہٕ ونہٕ نہٕ ژوٗر کٔرِو، خواتیٖنن چھُ پننہِ خاندار سٕنٛدِ مالہٕ منٛز جٲیز طریٖقہٕ سۭتۍ خرچ کرن جٲیز، یُس تٔمِس پننہِ زندگی پٮ۪ٹھ لگہِ گرچن ضروٗرتن پٮ۪ٹھ، اور تتھ منٛز چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وجہ منٛز تہِ۔ لہذا مگر گزارش اس مسجد کو آباد کرو، 1 صف 2 صف یہ نہیں جچتا، یہ مسجد گژھِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ پھُل آسٕنۍ، ادٕ یِیِو تۄہہِ گامس لوٗکھ، ادٕ یِیِو گامس گاش، یہ درسگاہ گژھِ پھۄلُن اور مبارک چھُو تۄہہِ۔ میں نے سنا یہاں 40-25 بچے آتے ہیں، اس کو قدر کی نظر سے دیکھو، غنیمت زٲنِو، اتی پٮ۪ٹھ سُدھرِ سون معاشرٕ، وہیں سے ہمارا معاشرہ سدھرے گا، وہیں سے ہمیں پتہ چلے گا یہ دنیا کتنی کمزور ہے، یہ کس طرح زائل ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے 24 گھنٹوں میں جہاں اللہ نے 8 گھنٹے آرام کے لیے دیے، بقیہ ٹائم قصبے معاش اپنے پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، کمانے کے لیے، لیکن اس میں صرف 1 گھنٹہ 5 نمازوں کو ملا کر کے اگر ہم نمازیں ادا کریں تو ہماری زندگی بن جائے، ہمارا کمانا بھی عبادت بن جائے، ہمارا گھر بار چلانا بھی عبادت بن جائے، ہماری مزدوری محنت اور زمینداری بھی، ہماری ملازمت بھی پھر عبادت بن جائے۔ مگر جب ہم اس کے تقاضے پورے کریں، حلال کو حلال سمجھ کر ایک اختیار کریں اور حرام کو حرام جان کر کے ترک کریں، تبھی اصلاح ہوگی، تبھی ہمارا سماج سدھرے گا، تبھی ہم اغیار کے ظلم کے چنگل سے آزاد ہوں گے، تبھی ہمارا معاشرہ جہالت، تاریکی، تفرق، قتل و غارت، چوری، ڈکیتی، اختلاف، انتشار، توہم پرستی، تعویذ پرستی، پیر پرستی، زن پرستی، زر پرستی،
دنیا پرستی اور شکم پرستی اور نفس پرستی کے جراثیم سے تبھی یہ دنیا آزاد ہو سکتی ہے، تبھی ہم رب کائنات کے دربار میں سرخ رو اور کامیاب ہوں گے۔ اور ایک سوال پر ہی میں آپ کا جمعہ کا خطبہ اختتام پر پہنچاؤں گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک باپ اپنی اولاد پر محنت کرتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے۔ 30 سال اگر اسے پی ایچ ڈی کی تو 30 سال تک وہ اس کے ایجوکیشن میں ہی گزر جاتی ہے۔ اتنی بڑی تعلیم دینے کا ایک والد کو کیا مقصد ہوتا ہے؟ بچہ کل کو کمانے کے لائق ہو جائے۔ پھر جب یہ 30 سال کا بن جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں 31 یا 32۔ ابھی تو کتنے پی ایچ ڈی جو ہے بے روزگار ہے، نوکری کو ترستے ہیں، بلکہ پی ایچ ڈی والے 4th کلاس نوکری کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں۔ اس پی ایچ ڈی کے لیے اس کے باپ باپ نے کتنے خواب دیکھے ہوتے ہیں، کتنا اپنا سکھ چین آرام قربان کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھایا ہوتا ہے، اس کو پالا پوسا ہوتا ہے۔ اتنی محنت والدین اور اتنی محنت 30 سال تک یہ اپنی آنکھوں کو جلائے، اپنی کمر کو ٹیڑھا کرے، گردانی کرے، استادوں کے در پر حاضری دے، ٹیوشن کے لیے سری نگر جموں جائے، بلکہ بعض لوگ تو دلی تک چلے جاتے ہیں، بعض لوگ ملک کے سفر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ملتا ہے؟ ایک عدد نوکری، وہ نوکری جو اس کے صرف مزید 30 سال کو خوشحال بناتی ہے، کیونکہ ریٹائرمنٹ کی ایج 60 سال ہے۔ 30 سال تک پڑھا، محنت، مشقت، اور پھر 30 سال تک کے لیے وہ روزگار کے قابل بن جاتا ہے۔ 30 سال اور بسا اوقات اس کی جان ان 30 سالوں میں ہی گزر جاتی ہے۔ پھر کیا حاصل آیا؟ اس کے برخلاف وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، جنت میں ہمیشہ کے لیے، یا جو جہنم میں جائے گا شرک کی بنیادوں پر، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ پھر موت نہیں ہوگی، جیسے اس دنیا کے غم ستم مرنے سے ہم کہتے ہیں علم برہم غم طلح، وہاں پر غم موت، اگر کوئی جہنم میں گیا اللہ بچائے تو وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ وہاں موت آنے والی نہیں ہے۔ جنت کی نعمت سے لطف اندوز ہوگا تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ۔ اس 30 سال کی زندگی کے لیے ماں باپ بھی اپنی ساری قربانیاں دیتے ہیں، بچہ بھی محنت کرتا ہے، 30 سال کمائے گا، لیکن وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ اس کے لیے آپ اور ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے کہ ہم اس زندگی کو سنواریں، اس زندگی کے لیے تیاری کریں، اس زندگی کو سنواریں۔ آج کے خطبے کا اگر یہ خلاصہ نکلے کہ ابھی کافی زندگی گزر چکی، لیکن آج کے بعد اگر ہم نفع اور نقصان کا سودا پہچان جائیں اور آج کے بعد اپنے آخرت کے لیے سدھار کرنا شروع کر دیں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کی وحدانیت کو پہچانیں، شرک کو چھوڑیں، سنت کو پہچانیں، بدعات کو چھوڑیں، حسنات کو پہچانیں، نیکیاں کریں، برائیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اور آج کے بعد یہ اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر چلائیں گے، آج کے بعد اپنی خواتین کو سچے راستے پر چلائیں گے، آج کے بعد گرچہ کہ ہماری داڑھی سفید ہو گئی لیکن آج کے بعد یہ ہم باز آئیں گے، اب گناہوں کو چھوڑ دیں گے، اب اللہ کے بن جائیں گے، اللہ کے سچے بندے، سچی عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی دیر نہیں ہوئی، یہ بھی کامیابی کا ہی وقت ہے، اور ہمارے لیے تب تک کامیابی ہے جب تک سانس میں سانس ہے، اور جب تک نہ سورج مشرق سے چڑھنے کے بجائے مغرب سے چڑھنا شروع کر دے، تب مہلت عمل ختم ہو جائے گی، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس وقت توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس وقت رجوع اللہ کے دروازے کھلے ہو جائے تو پھر سے اللہ تعالیٰ کو رجوع پنن گنہن منگو مغفرت اور پنن زندگی کرو سنوارن کوشش، یت مسجد سے جڑو، یا دینی طبقس خوش نصیب چھو تھی، یت گامس مجھے سمادری عالم اور وہیں سلفی عالم تہ بنن وٲلۍ، اور یمن گامن مز وٕنہِ چھنہٕ تمن تہ کرو أسۍ گزٲرش پنٕنۍ بچہِ سوزن تاکہ یمے سنوارن پتہٕ یہنٛز زندگی، یمے دن یمن راہ حق سُنٛد دعوت، اور یہ کارو روز چلان۔ اور وٕنیُک تام اوسُس بہٕ بوزان ییٚتہِ چھِ واریاہ گام یِم تڑپان چھِ، اَسہِ گوٚژھ کانٛہہ مولوی صٲب یُن، یُس گوٚژھ واز پرُن، یُس گوٚژھ ونُن قال اللہ قال رسول اللہ،
مگر اللہ تعالیٰ سن کائنات من نظام رودمت پرت پیغمبر آ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برونٹ پنی قوم مز تو پنی زبان وول سوزن امیک مطلب پنی قوم تو پنی زبان پن دگ دگ پن تکالے پنی برائی زیادہ بہتر زانان اور سہ بہتر انداز میں ہیکان دعوت دت لہذا ترٲیِو پنٕنۍ بچہ ترٲیِو پننہِ کورِ تِم یِن دیٖن پٔرِتھ اور پتہٕ کرن تُہنٛدٮ۪ن گرن اصلاح توٚتام کٔرِو یتھ ادارس تہِ مدد توٚتام کٔرِو مسجد تہِ آباد رۄب کٔرِو دُنیا تہِ آباد رۄب کٔرِو عقبہ تہِ آباد أسۍ چھِ عرشہِ وٲلِس آگس منٛگان رۄبا أسۍ چھِ توحیٖدٕکۍ فرزند عرشہِ والہِ آگ سون توحیٖد کر قبوٗل أسۍ چھِ توحیٖدٕکۍ اقرٲر أسۍ چھِ چانہِ وحدانیتٕکۍ مُقرر أسۍ چھِ چانہِ توحیٖدٕچ گوٲہی دِوان أسۍ چھِ چٲنِس رۄب آسنس معبوٗد برحق آسنس چانہِ اسماء صفاتن پٮ۪ٹھ اے اللہ اَسہِ چھُ ایمان اَسہِ چھُ اقرار دِلہٕ سۭتۍ ژےٚ تصدیٖق رۄبا سون یہِ اقرار کر قبوٗل سون یہِ ایمان کر قبوٗل رۄبا امی مطابق دِ اَسہِ نٮ۪ماز پرنُک توفیٖق باقی عبادت دِ اَسہِ ادا کرنُک توفیٖق رۄبا پتھ کُن یۄس کوتاہی گٔے رۄبا تتھ کر معاف رۄبا تتھ کر درگُزر پٔتمٮ۪ن گۄڈن اے اللہ پچھلے سارے گناہوں سے درگزر فرما پچھلے عیبوں پر پردہ فرما ہماری نیکیاں قبول فرما آئندہ کی زندگی سوار دے ربا یہ واجی زندگی سدھار ربا یہ بستی سنج بستی سدھار ربا یہ سنا سرج یہ علاق سازا یہ بٹو تو علاق یہ زرم بن ضلع سون جموں کشمیر یہ سوری کائنات ربا یہ کرم توحید کے نور سے منور یہ کرم سنت کے نور سے منور ربا سن دل کرم منور نور ایمان سے اللہم حبب اللہم ربا یہ ایمان امیک محبت تراو سانن دلن من ربا توحید محبت تراو سانن دلن من ربا توحید والن محبت تراو سانن ایمان والن محبت تراو سانن دلن من عرش والا محبت تراو سانن دلن من ربا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت صحابہ کرام محبت اولیاء امت محبت نیکوکارن محبت تراو سانن دلن من اس دِ تمن سۭتۍ محبت کرن توفیق ربا سٲنۍ گۄناہ کر معاف اَسہِ کر جنت نصیب اور جہنم نشن ایسے سانن والدین ربا تمن دِ تمہِ نش نجات اے الہ العالمین ہمارے والدین میں سے ہمارے احباب و اقارب میں سے جو اس دنیا سے فوت ہو چکا ہے الہ العالمین سے عذاب قبر سے نجات دے ربا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے ربا جنت میں نبیین صدیقین شہداء کے ساتھ ان کا مقام عطا فرما ربا ہماری خالہ جان ایمان تقوی کی بنیاد پر باوضو ہو کر کے مغرب کی نماز کی تیاری میں تھی لیکن اسی حال میں آپ نے اس کی جان قبض کی اس کی روح قبض کی عرش والے آگے تاکہ تم ان سے نماز پڑھا ربا ہماری دوسری خاتون درد ذہن میں اپنے بچے کو جنم دینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی ربا سچ بنا ان تک شہید ربا تلم سچ شہید سے ربا یمن وارثن عرش والے آگ یمن وارثن کرو صبر جمیل عطا ربا یمن ساری وارثن یت گامس کر صبر جمیل عطا یعنی رشتہ دارن اساری کر صبر جمیل عطا ربا یم پاک کن دی گزرے ربا تمن دی کر مغفرت سانن علماء سانن اساتذہن سانن شیوخن سانن مشایخن عرش والے آگ تمن تہ کر مغفرت ربا یہ وٲلد أمس بچن ہنٛز تربیت کٔرمٕژ ہنٛز تعلیٖم دِژمٕژ اور یم چھِ وٕنکیٚس دُنیاہس قال اللہ تعالی رسول اللہ فوزدار عرش والے آگ یہ لیکھ کے ہندوستان میں اعمالس منٛز ربا سوال و جواب تھاون ثابت قدم ربا عذاب قبر شدت نجات ربا قبر ہنٛز وسعت کر یمن سارنٕے امواتن عطا ربا یمن سارنٕے امواتن کر قبر ہُنٛد نور عطا ربا جنتٕچ دٲر کھولُن جہنمٕچ دٲر کرن بنٛد ربا محشر چٮ۪و سختیو نِش بچاو اسہِ سارنٕے ربا پُر صراطٕچ سختیو نِش بچاو اسہِ سارنٕے ربا حوض کوثرٕکۍ جام کر اسہِ سارنٕے نصیب ربا اسہِ کر پنُن دیدار نصیب ربا اسہِ کر رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز شفاعت نصیب ربا سانٮ۪ن بزرگن دِ ہدایت ربا سانٮ۪ن تِمن لُکن یمن تانۍ نہٕ توحیٖد ووت یمن تانۍ نہٕ سنت وٲژ ربا یم مسلمان تہِ ٲسۍ لا اله الا محمد رسول اللہ پران ٲسۍ مگر دیٖنٕچ ٲسٕکھ نہٕ زیادٕ زانٲنی مگر سپدے ییٚمہِ عالم رخصت عرش والے آگ اگر سہ تمن مغفرت کرے سہ غفور رحیم ربا سہ کر تمن درگزر سہ غفور رحیم ربا یم ونکس جوان یمن کھول توحیدٕچ وتھ یمن کھول دیٖنٕچ وتھ یمن کھول علمٕچ وتھ یمن کھول رٕژ وتھ
ربا دنیا تقبہ کر آباد سانن بیمارن کر شفا سانن بیمارن کر شفا ربا کورونا وائرس نشن نجات ربا سائر تکالیف نشن نجات ربا آسمانی آفتہ نشن زمینی آفتہ نشن دے نجات ربا سون زراعت بنا اس قدر باعث برکت سون تجارت بنا اس قدر باعث برکت سون کام بنا تجارت بنا اس قدر باعث برکت ربا اولاد بنا صالح اولاد سون مال بنا نفع مال ربا یم روزگار استرسان تبر کر روزگار عطا یم اولاد استرسان تبر کر اولاد عطا یم نکاح استرسان ربا تبر کر نکاح عطا ربا یمن میں ہدایت تبر کر ہدایت عطا ربا یمن میں ہدایت تبر کر استقامت عطا اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين انه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. قال الله تبارك وتعالى في موكب التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن جميع أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين. اللهم ارفع رايه لا اله الا الله. اللهم وفق قادة المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك. اللهم انقذ المسجد الاقصى المبارك من براثن اليهود الغاصبين. اللهم انصر الاخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر نصرا معزرا. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ألا إن ذكر الله أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.